عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک خصوصی نشست کے اندر، جہاں پہ ہمیں افغانستان سے جوائن کر رہے ہیں سینئر مشیر برائے انفارمیشن اور ثقافت، اطلاعات اور ثقافت کے سینئر مشیر ہیں قاری سعید کوسٹی صاحب. السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. میں آپ کو اور آپ کی تمام سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. قاری سعید صاحب، میں سیدھا ہی بلا توقف سوالات کے اوپر آؤں گا، اور سوالات میرے شاید بہت سخت ہوں، لیکن پاکستان کی عوام کو اور پورے خطے کی عوام کو یہ جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، خاص طور کے اوپر امارات اسلامی افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے، ان کے جو تعلقات ہیں، طالبان کے جو تعلقات ہیں، اس میں پاکستان یہ الزام لگاتا ہے کہ ایک تو ہمیں بتائیے گا کہ یہ تعلقات میں جو پاکستان کا الزام ہے کہ جی نہ تو افغانستان کے اندر لوگ روس سے جنگ جیت سکتے تھے، نہ ہی امریکہ سے جیت سکتے تھے اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیتے تو جو ہمارے باہمی تعلقات پاکستان اور افغانستان کے اور خطے کی تناظر کے اندر ہیں، اس میں تھوڑا بہت اور خاص طور کے اوپر الزام پھر اس وقت موجودہ امارات اسلامی افغانستان پہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بھارت کے ساتھ جا کے براہ راست کیوں بات کر رہے ہیں. پاکستان والے کہتے ہیں یہ تو ہمارے دشمن ہیں. ان الزامات اور تاریخی پس منظر کو آپ کس طرح اس کو بیان کرنا چاہیں گے؟ اس کے اوپر آپ کیا اپنا موقف پیش کرنا چاہیں گے امارات اسلامی افغانستان کی طرف سے؟ جی قاری صاحب. راجہ سے محترم، میں سب سے پہلے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام، پاکستانی مسلمان ملت ہمارے ایک بھائی مسلمان قوم، مسلمان ملت ہے. ہمیں ان کے ساتھ کوئی مشکل، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو مشکل ہے، جو مسئلہ ہے، وہ پاکستان کے فوجی رجیم کے اندر ایک خاص طبقہ ہے. آپ جانتے ہیں، پاکستانی ملت، مسلمان ملت میں قوم جانتے ہیں. ہمارے مشکل انہی خاص طبقہ الحلقہ سے ہے. مشکل تو یہ ہے کہ پاکستانی فوجی رجیم نے بھارت کو متقی صاحب کا جو دورہ تھا، انہوں نے اس دورے سے یہ ایک فرصت کے طور پر فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے کوشش کیا کہ پاکستانی عوام کی ذہنیت بدل گئے، اور انہوں نے کوشش کیا کہ یہ تنازعات جو ہے، یہ مشکلات جو ہے اس سفر کے دوران پیش آیا. انہوں نے اس فرصت سے فائدہ اٹھا دیا. متقی صاحب کے جو بھارت کا سفر تھا، وہ ایک کامیاب سفر تھا. افغانستان ایک خود مختار، ایک آزاد ملک کی حیثیت پہ یہ حق رکھتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے، جن کے ساتھ وہ اقتصادی اور سیاسی اور دوسرے تعلقات قائم کرتا ہے، جو آتا ہے جہاں افغانستان کی سیاسی اور افغانستان کے رہنما، حکومتی رہنما جہاں جاتا ہے، اور جو جن پیپل یہاں آتے ہیں، یہ تو افغانستان کے اندرونی مسئلہ ہے، اور افغانستان اس میں خود مختار ہے. پاکستان یہ 40-50 سال سے یہ اس مشکل کے ساتھ تو مواجہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک کے طور پر، ایک آزاد ملک کے طور پر دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر سکے، بالخصوص بھارت کے ساتھ. ہمارے امارت اسلامیہ کی پالیسی جو ہے، یہ تو واضح پالیسی ہے. ہم دوسروں کے معاملات میں دخل کرنا نہیں چاہتا ہے، اور دوسروں کو بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ انہیں ہمارے مسائل میں انٹرفیئر کرے اور ہمارے مسائل میں مداخلہ کرے. بھارت کے جو سفر تھا، وہ کامیاب سفر تھا. ISI نے اور پاکستانی فوجی رجیم کے خاص حلقے نے اس موقع کو غنیمت شمار کیا، اور افغانستان پر حملہ ور ہو گیا. کابل کو ان کے جیٹ جو طیارے تھے انہیں آیا، اور افغانستان میں کابل کے افغانستان کے حریم کو نقض کیا. یہ تو انہوں نے چاہتا تھا کہ پاکستانی عوام کو اور پاکستانی قوم کو یہ میسج دلوا دیا کہ
ہمیں افغانستان پر جو حملہ کیا ہے یا جو یہ تو بھارت کے اشارے پر ہے، انہیں بھارت کے اشارے پر ہم کے ساتھ مشکل بناتا ہے، ہمارے ساتھ پرابلم بناتا ہے. راجہ صاحب ایک منٹ. جی 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 اچھا قاری صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ امارت اسلامیہ پاکستان کا جو اپنا ایک مضبوط نقطہ نظر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی چلانا چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ بات تو ہم تو قاری صاحب وہ پاکستانی کہتے ہیں کہ آپ نہ روس کو ہرا سکتے تھے نہ امریکہ کو ہرا سکتے تھے اگر ہم آپ کا ساتھ نہ دیتے تو، اور ابھی آپ بھارت کے ساتھ جا کے جو ہے وہ روابط بنا رہے ہیں ہم سے پوچھے بغیر، ہماری مرضی کے بغیر، تو اس کا کیا جواب ہے پھر؟ راجہ سے میں پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستانی عوام ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، ہمیں ان کے مشکور ہے، ہمیں ان کے احسان مند ہے، مرہون منت ہے. پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم اور ملت ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہمارے ساتھ بہت مشکل وقت میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. لیکن ایک بات مہم یہ ہے کہ روس اور امریکہ جو شکست کا افغانستان میں یہ افغان قوم کی غیرت اور افغان قوم کی شہامت پہ تھا، یہ اس میں پاکستانی عوام اور پاکستان کی مسلمان ملت ہمارے ساتھ تعاون کیا. لیکن فوجی رجیم، پاکستان کی فوج میں جو ایک خاص طبقہ ہے جو انہیں اپنے عوام کو میڈیا کے پروپاگنڈ کر رہے اور اپنے عوام کو یہ ذہنیت دلاتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دیا، ہم نے روس کو شکست دیا. امریکہ کو اگر آپ نے امریکہ کو شکست دیا ہے، نیٹو کو شکست دیا ہے، روس کو شکست دیا ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو فوجی حکمران ہے 75 سال میں انہیں کیوں کشمیر کی چند کلومیٹر زمین کیوں آزاد نہیں کر سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. یہ فوجی حکمران جو ہے، یہ کرنل جو ہے، اگر انہوں نے روس کو شکست دیا ہے، سوویت یونین کو شکست دیا ہے، نیٹو اور امریکہ کو شکست دیا ہے، تو انہیں کیوں کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتا ہے؟ یہ تو فوجی جنرل اور فوجی کرنل جو ہے ان کے کوئی دخل اس میں نہیں ہے، بلکہ کرنل اور جنرل جو ہے یہ روس کے جنگ سے، امریکہ کے جنگ سے انہیں ملینر ہو گیا، انہیں ارب پتی ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، انہیں جزیرے خریدے، ان کے سرمایہ اور اثاثے آپ کو معلوم ہے، پاکستانی ملت کو معلوم ہے. پاکستان نے گزشتہ 21 سال میں امریکہ سے ڈالر کا اور امریکہ کو نیٹو کو سپلائی کیا، اور اربوں ڈالر پاکستان آیا، اور پاکستان کے یہ جو کرنل اور جرنل ہے انہوں نے آپ نے خود کو بنگلے بنا دیا، آپ نے خود کو جزائر خریدے. تو یہ تو ان کی امتیاز نہیں ہے، یہ افغان قوم اور افغان ملت کی امتیاز ہے. راجہ سے آخری بات، آپ نے جنرل ضیاء الحق کی اگر جو انٹرویو ہے، جو تقریر ہے، بیان ہے، وہ آپ نے سننا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کہتے ہیں کہ افغان ہمارے جنگ لڑتا ہے. روس جو تھا، روس کا مقصد افغانستان نہیں تھا. روس گرم پانی جو تھا ان کا مقصد یہ تھا. افغانوں نے آپ کی جنگ لڑا. افغانستان اگر افغانستان کی مقاومت نہیں تھا، روس پاکستان کو بھی یلغار لاتا تھا اور پاکستان کو بھی انڈر فیٹ لایا تھا. بالکل بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے قاری صاحب، یہ تو تاریخی جو آپ بات کریں 100% درست ہے، لیکن آپ کرنل جنرل کی بات کرتے ہیں تو صرف افغانستان کے اوپر کرنل جنرل جو ہے اپنی حکومت نہیں چلانا چاہتے، پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اب اس قبضے کے اندر جو ہمارے موجودہ آرمی کے چیف ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے ہماری اطلاعات کے مطابق، اور میں اس کے اوپر مسلسل رپورٹنگ کر رہا ہوں، کہ افغانستان کے اندر رجیم چینج کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور رجیم چینج کیا پاکستان کی فوج یا پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ افغانستان میں رجیم چینج کر سکتی ہے؟ یہ سوال ہے میرا. راجہ صاحب، یہ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فوجی رجیم کے کرنل اور جنرل کے خواب ہے. مشکل یہ ہے کہ پاکستان
میں ایک بات کرتا ہوں. ابھی مذاکرات جاری ہے. لاسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ دوبارہ جو نشستیں ترکیہ میں دوبارہ شاید نشستیں پھر آغاز ہو گیا. لیکن مذاکرات کی جو ٹیمیں ہیں, مذاکرات کی جو ڈیلیگیشن ٹیم ہے, انہوں نے بتایا کہ مشکل پاکستانی جنرل جو ہے, کرنل جو ہے, جو مذاکرات کے آتے ہیں, اس کے پاکستانی ڈیلیگیشن کے ہیڈ جو ہے وہ جنرل شہاب اسلم ہے. ان کے جو رویہ ہے, جنرل شہاب اسلم جو آئی ایس آئی اسپیشل آپریشن ڈویژن کے ڈی جی ہیں, وہ جنرل شہاب اسلم جن کا پہلگام میں کشمیر میں جو حملہ عاصم منیر صاحب نے مبینہ طور پہ کروایا, اس کے انچارج تھے, آئی ایس آئی اسپیشل آپریشن ڈویژن کے ڈی جی. راجہ صاحب ایگزیکٹلی میں ایک بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ یہ تو دو ممالک کے دو مملکتوں کے درمیان بات چیت ہے, مذاکرات ہے. تو یہ مذاکرات میں سیاسی پارٹیاں جو ہے, سیاسی احزاب جو ہے, پارلیمنٹ ممبرز جو ہے, یا پاکستان کی جو حکومت ہے, عوامی حکومت ہے, جمہوری حکومت ہے, ان کو مذاکرات میں پارٹیسپیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ کرنل اور جرنل جو ہے, ان کو مذاکرات کے کیا تعلق؟ یہ آپ کا وظیفہ کیا ہے, آپ کا جاب, what's your job? This is amazing. تو یہ بات یہ ہے, ہمارے ڈیلیگیشن ٹیم کہتا ہے کہ انہوں کے رویہ جو ہے وہ بہت بدتمیزی کے ساتھ مذاکرات میں آتا ہے. مذاکرات کے جو اخلاق ہے, جو آداب ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ انہیں سوچتا ہے کہ افغانستان, انہوں نے 45 سال 50 سال یہ سوچ ان کے مائنڈ میں چلا رہا تھا کہ افغانستان ایک آزاد ریاست نہیں ہے. افغانستان کے جو تعلقات ہے, جو کچھ ہے, وہ پاکستان کے مشورے پہ ہونا چاہیے, پاکستان کے مشاورت پہ ہونا چاہیے. انہوں کے یہ بہت دشوار ہو گیا کہ افغانستان کے ساتھ ایک حریف کے طور پر, ایک آزاد ملک کے طور پر مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھتا ہے. انہوں کی یہ بہت دشوار ہو گیا, دشوار تمام ہو گیا. میرا آپ کی سوال پہ کے جواب پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو واضح بتا دوں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ مشکل نہیں چاہتا ہے. 4 سال ہو گیا, 4 سال نے مسلسل پاکستان ہمارے حریم کو نقض کیا, ہمارے سر پہ بمباریاں کر دیا, بموں کی برسات کر دیا. لیکن ہمیں حوصلہ مندی کے ساتھ انہوں سے مطالبہ کیا کہ آپ نے مشکل کو بات چیت کے ساتھ حل کرو. لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جرنل جو ہے, انہوں کے میں انشاءاللہ آئندہ میں اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں کے ٹرمپ سے, امریکہ سے ایک منصوبہ حاصل کیا. اس منصوبے کے تحت انہیں ڈالرز چاہتے ہیں, ڈالرز کمانا چاہتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. مسئلہ ٹی ٹی پی کا نہیں, مسئلہ بی ایل اے کی نہیں, مسئلہ تو اسٹریٹجک قوم کے ہے, ڈیپ اسٹریٹجک جو پاکستان چاہتے ہیں افغانستان میں, اس میں مسئلہ ہے. یہی میری آپ سے بات تھی اور یہی سوال ہے کہ صدر ٹرمپ کو, امریکی صدر کو یہ رجیم چینج کا وعدہ کرتے ہیں جو کہ پورا نہیں کر سکتے. پھر بگرام ایئر بیس بھی میری اطلاعات کے مطابق جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات جو لنچ کے اوپر ہوئی وائٹ ہاؤس میں, وہاں ان کے کان میں بات ڈالی کہ بگرام ایئر بیس سے 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے چائنا کی, وہ ہم آپ کو لے دیں گے, آپ بس واپس آ جائیں. کیونکہ 20 سال جب امریکہ موجود تھا افغانستان میں, نیٹو آئی ایس ایف موجود تھا, 40 بلین $US کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام کے اوپر پاکستان کی فوج کو ملا, قوم کو نہیں ملا. تو یہ جو ٹرمپ کو درمیان میں گھسیٹنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ظاہری بات ہے سینئر ایڈوائزر ہیں انفارمیشن اور کلچر کے, تو اس وقت امارات اسلامیہ افغانستان کا براہ راست ایک رابطہ سفیروں کے ذریعے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بھی ہے. کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ پاکستانی جو جرنیلوں کا پلان ہے, یا پاکستانی فیورٹ فیلڈ مارشل کا جو پلان ہے,
ان کی باتوں کے اندر آ جائیں گے اور وہ واپس یہاں پہ آنا چاہتے ہیں؟ یہ بگرام ایئر بیس کی وہ ذکر تو کر چکے ہیں کہ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے، برطانیہ وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بات کی کہ وہ ہمیں چاہیے اور ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں. تو کیا یہ بگرام ایئر بیس ان کو واپس امریکہ کو مل سکتا ہے؟ اور اگر ملے گا تو چائنا کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا، اور ان کے ساتھ آپ کی کیا بین الاقوامی سطح کے اوپر بات چیت امریکہ اور چائنا سے، واشنگٹن اور بیجنگ سے اس معاملے میں چل رہی ہے؟ عادل صاحب، آپ کی پہلا سوال جو ہے وہ چینجنگ آف ریجیم، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. الحمدللہ افغانستان اپنا خود فوج ہے. افغانستان کے بدون بغیر اس بات کے افغانستان افغانوں نے ہر اشغال اور ہر تجاوز کے مقابل میں بہت بہتر جواب دیا ہے. افغانوں کے لیے اپنے وطن کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت دشوار نہیں ہے. رجیم چینجنگ جو ہے وہ پاکستانی کرنل اور جنرلز کے جو خواب ہے 40 سال سے افغانستان میں انہیں رجیم چینج کر رہے ہیں، اور پھر جو رجیم قدرت میں ہے، جو حکومت قدرت میں ہے، ان کی اپوزیشن جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، افغانستان میں مسائل پیدا کر رہے ہیں. یہ تو انہوں کے یہ تو اسٹریٹجی ہے، یہ تو کرنل اور جنرلز کے انٹرسٹ ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس آپ نے شاید اسلامک امارت جو آفیشلز ہے، منسٹرز ہے، فورن منسٹرز یا دوسری جو منسٹرز ہے، آفیشلز ہے، انہوں نے دو ٹوک میں واضح کیا ہے کہ افغانستان کی ایک انچ لینڈ بھی کسی ملک کو دینا نہیں سکتا ہے. لیکن ہمیں اس موقف پہ ہمیں سٹینڈ ہے، اس موقف کے ساتھ ہمیں پوری دنیا کو واضح ہونا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی سرزمین یا بگرام ایئر بیس ہمیں امریکوں کو نہیں دینا چاہتا ہو. اور یہ جو پریشر ہے پاکستان کے ذریعے پہ امارت اسلامیہ افغانستان کے جو پریشر آتے ہیں، ہم اس پریشر کو تسلیم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم پاکستانی عوام کو، پاکستانی قوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مشکل آپ کے پاس نہیں ہے، ہماری مشکل مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ہماری مشکل پاکستانی عوام کے ساتھ نہیں. لیکن پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے کرنل اور جنرلز کو ان کو کنٹرول کرے. یہ قوم، یہ ملت، یہ مملکت غرق ہوتے ہیں. یہ دوسرا بنگال تکرار ہوتے ہیں. اس کرنل اور جنرلز کے مسٹکس پر یہ مشکل دہراتے ہیں. پاکستانی قوم کے لازم ہے کہ انہیں اپنے کرنل اور جنرل سے سوال کرے کہ تم نے کیوں بنگال کو کیوں یعنی بنگال کی مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. بنگال کی مسئلہ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ دہراتا ہے. جی یہ مسئلہ وہی افغانستان کی وہی حالات مشرقی پاکستان جن وجوہات کی وجہ سے علیحدہ ہوا تھا، وہی وجوہات دوبارہ پاکستان کے اندر اس وقت بنی ہوئی ہیں 27ویں ترمیم کے ذریعے. میرا قاری سعید خوستی صاحب آپ سے آخری سوال اس معاملے میں یہ ہے کہ پاکستانی یہ جو مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں، اس میں پاکستانی جو فریق ہے اس کا یہ کہنا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف اقدامات نہ ہوئے، جو کہ ان کا اندرونی مسئلہ آپ کہتے ہیں کہ ہے، پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، ہم مانتے ہیں، میں براہ راست جو ہے اس کے اندر انوالو بھی رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو آباد کرنے میں پاکستان کی آرمی کا اپنا ایک کردار تو رہا ہے، اور ڈبل گیم جو امریکہ کے ساتھ کی جا رہی تھی اس میں بھی ایک کردار تھا. امریکہ کو بھی بتانا تھا کہ ہم ان سے لڑ بھی رہے ہیں، ان سے ڈالر بھی لینے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر پاکستانی فریق کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف اقدامات نہ ہوئے، جو کہ آپ کے مطابق ان کا اندرونی معاملہ ہے، تو وہ داعش کو روک نہیں پائیں گے. اب یعنی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ داعش ان کے کنٹرول کے اندر ہے، جس کے اوپر ہم مسلسل رپورٹنگ کر رہے ہیں.
राजा साहब आपको बेहतर मालूम है, पाकिस्तानी मीडिया को मालूम है कि दाइश के जो कैंप है वो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है और इस्लामाबाद और क्वेटा, पेशावर में उनके जो कमांडर्स है। अफ़गानिस्तान बाकायदा एक लिस्ट जो है दाइश के कमांडर्स है, वो लिस्ट को पाकिस्तानी रिजीम को हवाला कर दिया कि ये लोग आपके पास है, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स आपके पास पाकिस्तान के अंदर में है। आपको ये मुसीबत को कंट्रोल करना होगा और अगर कंट्रोल नहीं कर दूसरी बात ये टीटीपी का मसला है। टीटीपी का मसला पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। राजा साहब मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पिछली 4 साल में इमारत इस्लामिया ने मुसलसल कोशिश किया गया है कि पाकिस्तान और टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो। इमरान खान के दौरान में मुज़ाकरात मुंतज हो गया। मुज़ाकरात आखिरी स्टेप पर आखिर पर पहुंचा दिया था। लेकिन ये फौजी रिजीम जो है, फौजी कर्नल और जनरल जो है, वही मुज़ाकरात को नाकाम कर दिया, इमरान खान को हटा दिया। इमरान खान जो था इस मसले को हल करना चाहता था। मेरी मालूमात ये है कि टीटीपी जो है, टीटीपी के जो मुतालबात है वो बहुत सादा है। टीटीपी चाहते हैं कि जो एजेंसियां है वो एजेंसियां जो फाटा की सिस्टम, पुराना सिस्टम है, उस पुराना सिस्टम को एजेंसियां हवाला कर दो। हमारे जो कैदी है आपकी जेलों में, कैदियों को रिहा करो। ये 2 मुतालबात रखते हैं। ये 2 आपसे इस्लामाबाद नहीं चाहता है, आपसे पंजाब नहीं चाहता है, आपसे हुकूमत नहीं चाहता है। ये तो टीटीपी का मेरी मालूमात ये है कि ये तो उनको सादा बातें थे, सादा और सीधे बातें थे कि हमें जी कारी साहब। जी बोलिएगा कारी साहब। राजा साहब मैं पाकिस्तान के साथ टीटीपी का जो मुश्किल है वो मेरी आवाज आती है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। राजा साहब मेरी आवाज आती है आपको? जी कारी साहब, को कनेक्शंस का इशू है, प्लीज बोलिए बोलिए, प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए। कारी साहब आप टीटीपी के इशू के ऊपर बात कर रहे थे। टीटीपी का जो मुश्किल है वो तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं पाकिस्तान के साथ, ये तो सादा। एक मिनट, मैं एक और कनेक्शन लेता हूँ। जी आपकी आवाज आ रही है? जी कारी साहब बोलिएगा, आप बोलिए। जी बात खत्म कीजिए अपनी कारी साहब। टीटीपी का जो मुश्किल है पाकिस्तान के साथ, ये तो इतनी बड़ा मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल तो बहुत सादा है। इमरान खान इस मुश्किल को हल करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के फौजी रिजीम जो है, कर्नल और जनरल जो है, उन्होंने कसदन नहीं चाहता था कि ये मुश्किल तो सॉल्व हो जाए और पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो जाए। ये उन्होंने, आपको मालूम है, ये डेलीगेशन टीम्स जो है पाकिस्तानी जो सियासी पार्टियां हैं, उलमा है, मौलाना फजल रहमान है या दूसरे उलमा है, उनको बेहतर मालूम है कि पाकिस्तान का मसला हल होना था। पाकिस्तान का टीटीपी के साथ जो मसला है इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने डेलीगेशन से जो डायलॉग था, उन्होंने कसदन और इससे खारिज हो गया और उन्होंने कहा कि हम ये उनके साथ जंग चाहता है, हम उनके साथ इस वजह से ये मुश्किल तो इतना बड़ा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कारी सईद खोस्ती, सीनियर एडवाइजर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। कहते हैं कि आईएसआई अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात को सबटाज कर रही है। इमरान खान की जो अमन की ख्वाहिश है पाकिस्तान के अंदरूनी तौर के ऊपर भी और अफगानिस्तान के साथ भी, उसको भी सबटाज किया जा रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत कारी सईद खोस्ती साहब आपका हमें ज्वाइन करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू, थैंक यू।